بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ با مصطفیٰ بر ساخ اشراقی دی ہماؤست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ ناظرین، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے۔ اس شعر کو دوبارہ سن لیجئے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ ناظرین، یہ دنیا عارضی ہے، جس دنیا کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو۔ آج اگر آصف زرداری صدر ہو یا شہباز شریف وزیر اعظم ہو یا عمران خان وزیر اعظم ہو، ابھی کاکڑ ہے۔ اگر آپ اس وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بیٹھ جاؤ تو وہ سکون نہیں ملے گا، جو سکون آپ تنہائی میں زمین پر ایک مسلح پر بیٹھ کر آپ کو ملے گا۔ خدا کی قسم، میرا رب، آپ کی آنکھیں بند ہوں گی لیکن پوری کائنات آپ کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ جو لذت اس میں ہے وہ ان کرسیوں میں لذت نہیں، لیکن آج دنیا اس ذاتی اور وقتی عیاشی کے لیے، سکون کے لیے جو رات دن لڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ایک لمحے کا فکر نہیں۔ رات کو اگر نیند نہ آئے تو گولیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، نیند آتی بھی نہیں۔ تو ناظرین، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس کی خواہش کر رہے ہیں؟ یہ عارضی دنیا ہے۔ آپ کے سامنے فرعون کی بھی مثال موجود ہے، قارون کی بھی مثال موجود ہے، سکندر اعظم کی بھی مثال موجود ہے، لیکن اس کے متبادل اگر چلے جاؤ تو حضرت عمر فاروق کا دور بھی آپ کے سامنے ہے، میرے نبی کا دور بھی آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، آج آپ نے خود چوز کرنا ہے، خود فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، یا اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے ساتھ، یا پھر دوسرے دھڑے کے ساتھ۔ ناظرین، آج فیصلے خود کرنے ہوں گے، کیونکہ آگے آنے والی ایک بہت بڑی منزل آ رہی ہے جس کا نام قبر ہے۔ اس قبر کے اندر اے سی نہیں ہوگا، اس قبر کے اندر بجلی نہیں ہوگی، اس قبر کے اندر ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، اس قبر کے اندر کارپٹ نہیں ہوگا، صوفہ نہیں ہوگا، کرسیاں نہیں ہوں گی، کوئی آپ کا خان سامہ نہیں ہوگا، آپ کا کوئی تابع دار نہیں ہوگا، آپ تنے تنہا اس مقام پر ہوں گے۔ ایک گڑھا ہے، آپ نے مٹی کو کھود کر اس میں جانا ہے۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اس گڑھے کو، اس چھوٹی سی قبر کے ٹکڑے کو یہ نہ سمجھے گا کہ یہ ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ! تو میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ مادی دور ہے، اس کے اندر آ کر انسان پاگل ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ جب گاڑیوں کی طلب ہوتی ہے، کوٹھیوں کی طلب ہوتی ہے، خوبصورتی کی طلب ہونے لگ جاتی ہے، تو قرآن سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میرے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور غیر مومن، غیر مسلم کے لیے یہ عیاشی کا اڈا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔
اس وقتی لذتوں کو چھوڑ دو، اس وقتی عیش و عشرت کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ میرے بھائی اور دوستو، اس نبی کے پیچھے لگ جاؤ جس کی صداقت، جس کی شرافت، جس کی سچائی خود میرے اللہ نے عرش برین سے بیان فرمائی، اور وہ قرآن کی شکل میں ہے۔ قرآن کو اگر دیکھا جائے تو یہ پورا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو میرے نبی نے یہ اللہ کا فرمان بتایا ہے، تو سوچنے کی بات ہے۔ اس کے اندر اگر قرآن کو سینے سے لگاؤ گے میرے نبی کے راستے کا پتہ چلے گا، اگر قرآن کو سینے سے لگاؤ گے اللہ کے راستے کا پتہ چلے گا۔ بس ہمارا عقیدہ یہاں پر رک جانا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس دیٹس آل۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی کبریائی، اللہ کا شان، اللہ کی حرمت، اللہ کی عزت، اللہ کا وقار، اللہ کا سب کچھ میرے محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ اور راستہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ کسی پیر کی ضرورت نہیں، کسی مولوی کی ضرورت نہیں، کسی جید علماء کی ضرورت نہیں۔ آپ کے گھر کے اندر قرآن ہے، آپ قرآن کو پکڑو اور قرآن کو سنو، قرآن کو پڑھو۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو اپنے قریب ترین علماء کرام کے پاس لے جاؤ، اس کو کہو کہ مجھے قرآن پڑھا اور مجھے قرآن سکھا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور خود غور کرو، اللہ پاک آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ یہ وہ میرے نبی کا راستہ ہے، خدا کی قسم۔ میرا رب عرش والا ہر وقت درود پڑھتا ہے، اللہ کے تمام فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ تم بھی درود پاک پڑھو۔ اس لیے ناظرین، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ بہت عظیم الشان ہستی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، 14ویں کا چاند تھا، تو میرے نبی بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کبھی وہ چاند کی طرف دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد میرے نبی کی طرف دیکھتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد چاند کی طرف دیکھتا ہے، پھر میرے نبی کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، کیا ہے، کیا فرق نکالا؟ وہ کہتا ہے 2 فرق نکالے۔ میں جب چاند کی طرف دیکھتا تھا تو میں دیکھتا دیکھتا میری آنکھیں تھک جاتی تھی، ان تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جب آپ کے چہرے کو دیکھتا تو میری تھکاوٹ دور ہو جاتی آنکھوں کی۔ اور دوسرا فرق، جب چاند کو غور سے دیکھتا ہوں تو اس میں چھائیاں ہیں، یا رسول اللہ جب آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو نور بکھر رہا ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتا ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں، مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ ناظرین، آج رات مغرب کے بعد چاند عروج پر ہوگا، 16 ربیع الاول کا دن ہے، تھوڑا سا لیٹ نکلے گا، عشاء سے پہلے پہلے، مغرب سے بعد چاند کی طرف دے کر ٹک ٹکی جما کر اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھامنیل پر آپ کو نظر آ چکا ہوگا۔ اس کو 11 دفعہ پڑھو، پھر اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کھلے آسمان کے نیچے اللہ سے مانگو۔ انشاءاللہ ایسی رات آج کی رات ہوگی کہ ایسی خوشخبریاں ملے گی جو کبھی آپ نے سنی بھی نہ ہوگی۔ تو یہ ہے بہت طاقتور وظیفہ اور مجرب وظیفہ۔ میں امید کرتا ہوں جن لوگوں نے کرنا ہے کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیے تاکہ اس عمل کی اجازت دی جا سکے۔ اللہ حافظ۔